شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ ناظرین کرام، آج کی تلاوت میں الحمدللہ 23ویں پارے کے اختتامی حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اور جیسا کہ کل کے پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ 23ویں پارے کے 13ویں رکوع کی کچھ حصے کی کل تلاوت کی گئی، اور آج اس رکوع کی تکمیل کے ساتھ ساتھ سورہ صاد کی تکمیل بھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الزمر کا آغاز ہوا ہے۔ تو جب ہم 23ویں پارے کے 13ویں رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کے ذکر سے اس کا آغاز کیا۔ فرمایا کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ اور یہ قرآن کریم کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ جب اللہ رب العزت تاریخ کے کچھ اہم واقعات کی طرف جب اشارہ فرماتا ہے اور لوگوں کو ان باتوں کی یاد دہانی فرمانا چاہتا ہے کہ جن کے ذریعے سے آدمی اپنے روح کی بالیدگی حاصل کر سکتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتا ہے، پھر اللہ رب العزت وذکر کے الفاظ کا انتخاب فرماتا ہے کہ یاد کرو، توجہ کرو اور ان باتوں کو دوبارہ سے ریکال کرو تاکہ انسان ان باتوں کی طرف لوٹ کر اپنی اصلاح کا سامان کر سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا اصلاح کا سامان ہے۔ رجوع الی اللہ کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور سب سے اہم بات کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک طویل عرصے تک جو ابتلا کا وقت رہا، آزمائش اور تکالیف کا وقت رہا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی وہ تکلیف میں رہے اور مالی اعتبار سے بھی تکالیف میں رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں مختلف آیات میں اور مختلف مقامات پر اس بات کا ذکر کیا گیا، لیکن ناظرین یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے ان آزمائشوں کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ چنانچہ بعض اوقات کچھ ایسی کتابیں کہ جو مستند نہیں ہوتی، ان میں کچھ ایسی روایتیں درج ہو جاتی ہیں کہ جن میں وہ بیماریوں کی تفصیل کے طور پر کچھ ایسی باتوں کی بھی نسبت کر دیتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے شایان شان نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے معاملے میں بھی بعض کتابوں میں ہمیں کچھ ایسی غیر مستند روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہیں، اور علماء نے ان روایات پر کلام بھی کیا، ان کا رد بھی فرمایا، اور یہی ایک بنیادی تحقیق کا انداز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک طویل عرصہ صبر ابتلا کا وقت رہا، جس میں انہوں نے بہت صبر کے ساتھ وہ وقت گزارا۔ ان کی زوجہ مکرمہ بار بار عرض کرتی تھی کہ آپ کچھ اللہ سے عرض و گزارش کریں، دعا کریں، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ میری صحت کا زمانہ اور میری جو آزمائش کا زمانہ ہے اس میں غور کرو، یعنی اس وقت جتنا آزمائش کا وقت ہے اس سے کہیں زیادہ میں صحت مند رہا ہوں، ابھی تو اتنا وقت بھی میں نے نہیں گزارا کہ جتنا مجھے اللہ نے صحت کے ساتھ رکھا ہے۔ تو یہ سوچ کا انداز انبیاء علیہ السلام کا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر ان پر جو کرم فرمایا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ آپ اپنا پیر یا پاؤں زمین پر ماریے تو اس سے ایک چشمہ ابلنے لگے گا۔ اور اس میں پھر مفسرین نے لکھا کہ چونکہ آیت میں 2 لفظ ہیں، باردن ٹھنڈا چشمہ پانی کا، و شراب اور پینے کا پانی، تو فرماتا ہے کہ 40 قدم وہ چلے، پھر پاؤں زمین پہ مارا تو ایک چشمہ ابل پڑا، اور پھر 40 قدم چلے تو ایک اور چشمہ ابل پڑا، اور اس میں شفا تھی ان کے لیے، غسل بھی فرمایا، پینے کا پانی بھی تھا، جس سے اندرونی بیرونی ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو ان تمام تکالیف سے نجات عطا فرمائی۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات یہ آیت 42 ہے ناظرین سورہ صاد کی، کہ جس میں برجلک فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماری۔ اب جو رب کریم اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایوب علیہ السلام کے پاؤں کی ضرب کے بغیر زمین کے بہت سارے چشمے اور پانی اور دریا اور سمندر رواں کر دے، اور اس نے کیے ہوئے ہیں، مگر یہاں پر برجلی کا فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بطور خاص حضرت ایوب علیہ السلام کے گویا کہ اعزاز اور کرامت کی طرف اشارہ ہے کہ اے ایوب اور اے ہمارے پیغمبر، بے شک ہم شفا تو ان سب چیزوں کے بغیر بھی دینے پر قادر ہیں،
لیکن آج دنیا کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جب شفا دیتے ہیں تو نبی کے قدموں کے وسیلے سے پہنچاتے ہیں، یعنی وسیلہ ہم نبیوں کو، اپنے نیک بندوں کو بنا دیں۔ شفا دینا رب کا کام ہے، وہی دینے پہ قادر ہے، مگر پھر بھی برجلی کا فرما رہا ہے تو وہ لوگوں کو ان کی اہمیت بتانا چاہتا ہے، نبیوں کی عظمتوں کی طرف گویا کہ اشارہ فرمانا چاہتا ہے۔ اور اسی دوران حضرت ایوب اور زوجہ کے درمیان کسی بات پر، اس بیماری کے زمانے میں، ابتلاء و آزمائش کے زمانے میں کسی بات پر کچھ ایسی کیفیت آپس میں ہو گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بات کہہ گئے کہ میں تمہیں بعد میں کبھی 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی بات تھی کہ جو، کیونکہ زوجہ مطہرہ بہت وفا شیار تھی اور بہت ہی خدمت گزار تھی، لیکن وہ یہ بات کہہ گئے حضرت ایوب علیہ السلام، تو بعد میں اللہ نے پھر اس کے لیے ایک تدبیر بیان فرمائی کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، کہ آپ ایک 100 تنکوں والی ایک جھاڑو لے لیں یا کوئی ایسا گچھا لے لیں، فَضْرِبْ بِهِ، اور اس سے ایک ضرب لگا دیجئے، وَلَا تَحْنَثْ، اور آپ کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہاں پر یہ بات علماء نے لکھی کہ کیا اس طرح سے آدمی کسی معاملے میں کوئی تدبیر اختیار، جس کو ہیلہ کہتے ہیں، ہیلہ اختیار کرنا، علماء نے فرمایا کہ جن باتوں پر شرعی احکام وارد ہو چکے ان سے بچنے کے لیے تو ہیلہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے، کہ کوئی کسی معاملے میں نکلنے کے لیے ہیلہ اختیار کر لے، کسی چیز سے بچنے کے لیے ہیلہ اختیار کر لے۔ ہیلہ یا تدبیر کسی مجبوری کی وجہ سے ہے، اپنے آپ کو ایک ایسی مجبوری میں جب انسان محسوس کرتا ہے جو اضطراری کیفیت ہوتی ہے، اور پھر علماء کی طرف رجوع کر کے جو جائز ہو اس حد تک ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کے ضمن میں علماء نے ہیلے کے مسائل، تدبیر اختیار کرنے کے جو مسائل ہیں ناظرین، ان کو بھی بیان فرمایا۔ بڑی کتابوں کی طرف رجوع کر کے ہم ان باتوں کا بھی مطالعہ ان آیات کے تحت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کے لیے، یعنی جو متقین ہیں، ان کے مقامات و مراتب بیان فرمائے، اور جو اہل نار ہیں پھر ان کے مقابلے میں جنہوں نے دنیا میں تکذیب کے ساتھ وقت گزارا، جھٹلاتے رہے انبیاء علیہ السلام کے پیغامات کو، انبیاء کے گویا کہ ان کے مقاصد کو، تو پھر ان کے لیے جو جو عذابات ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ اور قرآن کا یہ انداز ہے کہ اہل جنت کے لیے نعمتیں اور اہل نار کے لیے عذابات وہ عام طور پر ایک ساتھ بیان کرتا ہے، تاکہ بشارت بھی ہو، نذارت بھی ہو، خوشخبری بھی ہو تو ڈرانا بھی ہو، تاکہ بندہ ایک ساتھ جب ان کا مطالعہ کرے تو اس کے ایمان کے اندر ہر اعتبار سے کمال ہو، وہ اللہ کا خوف بھی اپنے اندر پیدا کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی اس کے اندر پیدا ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب جہنمیوں کا عذاب بیان کیا تو ایک بات خاص طور پہ بیان کی، آیت 62 اور سورہ صاد ہے، جس میں اہل جہنم جب کفار و مشرکین وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ جنہیں دنیا میں ہم حقیر سمجھتے تھے، یعنی جیسے صحابہ کرام کو انہوں نے حقیر سمجھا، ابو جہل نے اور دیگر لوگوں نے، تو وہاں پر جب جہنم میں ابو جہل اور دیگر لوگ پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ جنہیں دنیا میں ہم حقیر سمجھتے تھے، تو اس کا وہ جملہ بیان کیا قرآن نے کہ وہ کفار اس وقت کس طرح ذکر کریں گے اصحاب کا، کہتے ہیں ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کیا بات ہے کہ ہمیں وہ اشرار نظر نہیں آ رہے، یعنی وہاں پہنچ کر بھی یہ کفار و مشرکین ان اصحاب کرام کو برے لفظوں سے پکاریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے لفظوں سے پکارنا یا برے لفظوں سے اپنے اسلاف کو، انبیاء کو، ان کے اصحاب کو یاد کرنا یہ اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اصحاب کا، اہل بیت کا، انبیاء کا، سب کا ذکر الفاظ محبت کے ساتھ کرتے ہیں، عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں ناظرین یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان بڑوں کا ذکر کس انداز سے کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سورہ صاد ہی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آیت 69 بھی ایک بہت اہم آیت ہے، جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ذکر کیا گیا کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، کہ مجھے عالم بالا کے بارے میں علم نہ تھا، اذ یختصمون، کہ جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ اس سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ایک موقع پر جو حضور نے خود واقعہ بیان کیا کہ دریافت کیا کہ ملائے اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، حضور نے عرض کیا کہ رب مجھے علم نہیں ہے۔ یہاں پر ترمذی شریف کی ایک بہت طویل حدیث ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نماز کے لیے جب تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، فرمایا علی مصافکم، اپنی صفوں میں بیٹھے رہو۔ پھر حضور متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف اور فرمایا کہ میں آج دیر سے آیا، میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا، میں نے نماز پڑھی جتنی اللہ نے میرے لیے مقدر کی، پھر مجھ پر اونگ طاری ہوئی حتیٰ کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ بہت خوبصورت حسین صورت میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور اللہ نے فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا لبیک ربی، اے میرے رب میں
حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ ملأ اعلیٰ کس چیز میں؟ یعنی جو عالم بالا کے فرشتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فوضع کفہ، اللہ نے اپنے دست کرم رکھا بین کتفیہ، میرے کندھوں کے درمیان، فوجدت برد اناملہ، میں نے اس کی انگلیوں، یہ یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، شان قدرت کے مطابق، اس کی شان کریمی کے مطابق اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اور فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی، ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی اور ہر چیز کو میں نے پہچان لیا۔ اس کے بعد بھی ناظرین اس حدیث کے اور بھی دیگر آگے مضامین ہیں، لیکن بس ایک میں نے چند جملے اختصار کے ساتھ عرض کیے ہیں جس سے یہ آیت واضح ہو جائے کہ یہ جو فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، تو وہ ایک وقت تھا، پھر اللہ نے جب وہ دستے کرم رکھا اور ٹھنڈک محسوس ہوئی تو پھر سب کچھ روشن ہو گیا۔ تو یہ بات بھی ہمیں اس کے ساتھ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر اسی میں اختتام پر جب ہم پہنچتے ہیں سورہ صاد میں، تو حضور علیہ السلام ہی کا ایک جملہ کہ ما اسألکم علیہ من اجر، لوگوں سے فرمائے لوگوں میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا کہ تم اس خوف سے بھاگ رہے ہو دین سے، میں کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا۔ وما انا من المتکلفین، اور فرمایا کہ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں، تکلف نہیں کرتا، میں تکلف کوئی نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے گویا یہ اظہار فرمایا کہ میں اتنے بڑے منصب اور مقام پر ہوں مگر میرے اندر جو ظاہر وہی باطن، اور جو باطن وہی ظاہر ہے۔ اور اس کے اندر اور بھی علماء نے تکلف کی تفسیر اور تشریح میں اور بھی اقوال بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الزمر کا آج آغاز ہوا، آیات 75 ہیں کل اور 8 رکوع ہیں۔ ان 8 رکوع میں سے آج تقریباً 3 رکوع کی تلاوت آج کی گئی ہے، جس میں سے پارے کے حساب سے 15ویں، 16ویں اور 17ویں رکوع کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مضامین بیان کیے، عقیدہ توحید کو بہت واضح کیا، رسالت کے احکام بیان فرمائے ہیں، دلائل قدرت بیان فرمائے ہیں، شکر ناشکری کے احکام بھی اور ان کا فرق بھی بیان کیا، انسان کی نفسیات بیان کی کہ مشکل کا وقت آتا ہے تو خوب اللہ کو یاد کرتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو سارے نیک بن جاتے ہیں، اور گھر میں جہاں خوشحالی آئی تو پھر بھول بھال کے سب برابر ہو جاتا ہے۔ انسان کی نفسیات ہے۔ اس کے لیے ناظرین سورہ زمر جو ہم آج تلاوت کی، اس کی آیت نمبر 8 کا ضرور مطالعہ کیجئے گا، میں صرف اختصاراً کچھ اشارات کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آیت 3 میں اولیاء من دون اللہ کا ذکر ہے۔ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ایک اولیاء من دون اللہ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور من دون اللہ کا مطلب جنہیں لوگوں نے معبود سمجھ لیا اور اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ گئے، جس میں بتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو اولیاء من دون اللہ کے بارے میں خود کفار نے کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو ناظرین یہاں پر ایک بہت بڑا فرق جو کہ اولیاء کرام اور بتوں کے بارے میں واضح ہو رہا ہے نعبدو کے لفظ سے، کہ کفار دراصل بتوں کی عبادت کرتے تھے، قرب الہی کا عقیدہ رکھتے تھے مگر عبادت کے ساتھ، اور اہل ایمان جو قرب کی بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے قرب الہی حاصل کر رہے ہیں اللہ کے نبیوں کے ذریعے، تو وہاں عبادت کوئی نہیں ہے۔ عبادت ظاہر ہے کہ اس کو حرام اور کفر تک قرار دیا گیا، تو عبادت کوئی نہیں ہے۔ اولیاء کی عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ جو کفار نے خود ہی اس جملے کے ذریعے واضح کر دیا کہ ما نعبدہم، وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی، اور اللہ والوں کی عبادت نہیں بلکہ ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو بہت بڑا فرق ہے ناظرین، ہمیں جب آیات کا مطالعہ کریں تو اس طرح بھی فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی ہمیں اس دوران غلط فہمی نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی میں رات میں سجود و قیام کرنے والوں کا مقام بیان کیا گیا، جو خوف بھی رکھتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیت نمبر 9 سورۃ الزمر، اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہیں، اور یہ اس سے علم کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا، اور ہمیں ناظرین اس حوالے سے ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اس میں 16ویں رکوع کی جب تلاوت کی گئی تو اس میں بھی بہت سارے احکام ہیں، خاص طور پر اخلاص کے ساتھ قائم رہنے کا حکم دیا، دین پر قائم رہنا اخلاص کے ساتھ۔ اور ایک اہم جملہ کہ حضور کے ذریعے کہلوایا گیا کہ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اول المسلمین بنوں، سب سے پہلا مسلمان۔ بعض علماء نے مفسرین نے اس سے استنباط کیا کہ اس سے حضور علیہ السلام کی اولیت کی طرف اشارہ ہے، مخلوق میں وہ پہلے ہیں، اللہ نے وہ جو روایت ہے سب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا، تو اس میں اشارہ ایک ملتا ہے کہ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ تو اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی سب پھر ان کے طفیل سے ہیں۔
پھر آخری رکوع یعنی پارے کا جو آخری رکوع 70ویں رکوع کی تلاوت کی گئی، اس میں شرح صدر کی نعمت بیان کی گئی اور قساوت قلبی یعنی دلوں کی سختی، ان دونوں باتوں کو بیان کیا گیا۔ شرح صدر ناظرین بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ نے جب اس کی نشانیاں پوچھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شرح صدر یعنی کہ دل کا کشادہ ہونا، دل کے اندر تازگی کا ہونا، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور دل میں نورانیت کا ہونا، تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا 3 علامتیں بتائیں۔ الانابۃ الی دار الخلود، ایک تو یعنی دار الخلود آخرت کی طرف رجوع کرنے کا دل چاہنا، آخرت کی طرف طبیعت کا مائل ہو جانا، والتجافی عن دار الغرور، اور جو دار غرور ہے دنیا، اس سے خود بخود کنارہ کشی کی طرف طبیعت کا آمادہ ہو جانا، والاستعداد للموت قبل نزول الموت، اور موت کا وقت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے میں مصروف ہو جانا۔ یہ علامات ہیں کہ اللہ نے آپ کو شرح صدر کی نعمت عطا کر دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے ناظرین ہمیں دعا کرنی چاہیے شرح صدر کے لیے، اور قساوت قلبی یعنی دل کی سختی سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ پھر قرآن کریم کا مقام بیان کیا، ان کی آیات، قرآن کی جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جو اصل اہل ایمان ہیں، کامل ہیں، ان پر کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں، ان کیفیات کو بھی بیان کیا گیا۔ مثالیں بہت ساری ناظرین بیان کی گئی ہیں، موحد اور مشرک کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی گئی، جو بھی اور بھی دیگر بہت سارے مضامین ہے۔ بس ایک بات مزید کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جملہ فرمایا، آیت نمبر 30 ہے، انک میت و انہم میتون، بے شک آپ نے بھی انتقال فرمانا ہے اور لوگوں نے بھی مرنا ہے، انہیں بھی موت آنی ہے۔ تو یہاں پر جو انک میتون فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یقیناً جو علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، تو یہ ایک اس بنیادی حقیقت کا بیان ہے، لیکن اس سے دوام سمجھنا کہ بس موت آ گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے موت انبیاء کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی موت ایک لمحے کے لیے وعدہ الہی کی تکمیل ہے ناظرین۔ تو اس طرح کے مضامین ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو بیان کیے گئے، اس لیے تاکہ ہم ان تمام حقائق کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں جو حقائق اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں یا علماء مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، اور یہی مقصد ہے ناظرین تلاوت کا، سماعت کا اور تفسیر کا، کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف ہمارے قلوب آمادہ ہوں، ذوق پیدا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مضامین کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب